اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ورلڈ وار فرسٹ اینڈ اینڈ آف دی آٹومن آرڈر یا امپائر۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح فسٹ ورلڈ وار جو ہے یہ ایک کاز بنا، ایک امیجیٹ کاز بنا، جس کی وجہ سے آٹومن امپائر جو ہے یا سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ ختم ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیسیکلی یہ ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے چینجز آئے فرسٹ ورلڈ وار کی وجہ سے، آٹومن امپائر کے ختم ہونے سے کون کون سے چینجز آئے، جو فارمر آٹومن ٹیریٹریز تھے وہاں پر یا مڈل ایسٹ پر یا دنیا پر اس کے کون کون سے اثرات تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر ہسٹری آف ایان میں جب ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار کو تو ہم وہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو ریلیٹڈ ہوں یورپ کے ساتھ یا یورپین کے پاورز کے درمیان جو انٹریکشنز ہوئی ہے، جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ہم زیادہ تر فوکس کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم یہ ڈسکس کریں گے اور ہمارا فوکس بھی یہی رہے گا کہ کس طرح چینجز آئے بعد میں، کس طرح فرسٹ ورلڈ وار جو ہے یہ ایک کاز بنا آٹومن امپائر کے ختم ہونے کا۔ تو چونکہ ہم فرسٹ ورلڈ وار کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ ورلڈ وار اس طرح شروع ہوا تھا 1914 میں، جون 28 1914 میں، کہ آسٹرین جو بادشاہ بننے والا تھا وہ گیا سربیا، اور سربیا میں وہاں پر لوگوں نے انہیں قتل کیا، اور بعد میں آسٹریا نے ایک ریئیکشن میں اس طرح کیا کہ آسٹریا نے انویڈ کیا سربیا کو، اور اسی کے ساتھ اگست میں 1914 اور اگست میں یورپین کانٹیننٹ جو تھا یہ وار جو ہے یہ شروع ہوا، جنگ جو ہے یہ شروع ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم آٹومن امپائر کو دیکھیں یا اسی طرف آ جائے تو اس طرح ہے کہ آٹومن کیبنٹ جو تھی وہ ڈیوائڈ تھی۔ اس طرح تھا کہ کچھ لوگ دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہتے تھے یا مانتے تھے کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے اسی وار میں، چونکہ آٹومن امپائر جو تھا یہ تقریباً جو ہے یہ اکنامکلی، سوشلی، پولیٹیکلی یہ کمزور ہو چکا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے جو اثر انداز تھے جرمنی سے جو اثر انداز تھے، اور تقریباً یہ لوگ جو تھے یہ پاورفل بھی تھے کیبنٹ میں۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے اسی جنگ میں جرمنی کا ساتھ دینا چاہیے اور ہم نے بدلہ لینا چاہیے رشیا سے، چونکہ رشیا جو تھی یہ ایک ٹریڈیشنل اینیمی تھی آٹومن امپائر کی، یا ان دونوں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں 1914 سے یا فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے۔ تو اسی کے بعد اگست میں یہ ڈیسیجن ہوا، جو لوگ انفلوئنشل تھے کیبنٹ میں، جو جرمنی سے اثر انداز تھے، انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہمیں جو ہے یہ ہم نے جرمنی کا ساتھ جو ہے یہ دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اگست دوسرے دن جو ہے اگست کے 1914 میں جرمنی اور آٹومن امپائر کے درمیان جو ہے ایک سیکرٹ الائنس بنا، اور یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ترکی جو ہے آٹومن امپائر جو ہے یہ انٹر ہوا اسی کے ساتھ فرسٹ ورلڈ وار میں، اور بعد میں الائنس کے بعد، سیکرٹ الائنس کے بعد اس طرح ہوا کہ رشیا نے اٹیک کیا بلیک سی میں رشین پورٹس پر، اور اسی کے ساتھ آٹومن امپائر جو ہے یہ اگینسٹ رشیا اور اگینسٹ ویسٹرن پاورز جو ہے وار میں آٹومن امپائر جو ہے یہ داخل ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جنگ کی جو بات کریں تو اس طرح تھا کہ رشیا جو تھی یہ نارتھ ایسٹرن سائڈ پر تھی یا ایسٹرن سائڈ پر تھی۔ برٹش جو تھا، چونکہ یہ بھی دونوں جو تھے الائنس میں تھے، رشیا اور برٹش یا یو کے، تو یو کے جو ظاہری بات ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ میں تھے، اور ایران بھی جو تھا تقریباً برٹش کے اثر کے برٹش جو تھا ایران پر بھی اثر انداز تھا۔ تو اس طرح ہوا کہ ایک بہت بڑی ٹیریٹری کی وجہ سے یا بہت علاقے کی وجہ سے آٹومن امپائر جو ہے یہ کمزور پڑا۔ اس طرح ہوا کہ یہ انگیج ہوا ایسٹرن سائڈ پر یا رشین کی طرف سے، یا کوکسس میں یا اور اناطولیہ میں یہ انگیج ہوا آٹومن امپائر یا آٹومن سولجرز جو تھے یہ انگیج ہوئے
کاکسس میں اور رشیا کی طرف جو ہے اناتولیہ میں، اور دوسری طرف جو ہے، اور اسی کے ساتھ یہاں پر انہوں نے جرمنی نے یہاں پر ان کو اٹومن سولجرز کو ٹرین بھی کیا، ان کو سپورٹ بھی دی، ان کو ویپنز بھی دیے، ان کو اکنامک اسسٹنس بھی دیا، اور اسی طرح ساری چیزیں جو ہے یہ ہوئی، لیکن پھر بھی اٹومن سولجرز جو تھے یہ کمزور پڑے رشیا کے اگینسٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نارتھ ایسٹرن سائڈ تھا، یا جو سب کانٹیننٹ کا سائڈ تھا، یا انڈیا کا سائڈ تھا، یا ایران کا سائڈ تھا، تو برٹش نے اس طرح کیا کہ ایران کے ساتھ، اور اس طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کے لوگ جو تھے، مسلمان ایون، وہ بھی لڑے اگینسٹ اٹومن سولجرز برٹش کے طرف سے۔ تو برٹش نے اس طرح کیا کہ ایران کی طرف ہو گئی، اٹومن امپائر کی طرف، اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو ہے یہ گئی اٹومن امپائر کی طرف۔ تو مطلب اٹومن امپائر جو تھا یہ انسرکلڈ تھا، انسرکلڈ کیا گیا تھا برٹش کی طرف سے اور رشیا کی طرف سے۔ اور اسی کے ساتھ یہ جو ہے 1917 تک رشیا کے ساتھ اٹومن امپائر جو ہے یہ انگیج ہوا اور رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 1915 میں کمال پاشا جو ہے وہ گیا ٹروپس کے ساتھ کہ ایجپٹ کو مصر کو واپس دے، چونکہ مصر جو تھا یہ برٹش کے انڈر تھا، یا برٹش نے جو ہے یہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو کہ جسے دوبارہ لیں۔ By early 1917 a large army had been assembled and British launched their own offensive aided by the irregular forces of Arab revolt۔ یہاں اس طرح ہوا کہ ہم دوسرے لیکچر میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح برٹش نے جو مکے کا یا مکہ اور مدینہ کا جو ایک امام تھا ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ان کو جو ہے ان کو لالچ دی، آزادی کا لالچ دیا، اور اسی کے ساتھ عرب ریوولٹ جو ہے، عرب کی طرف سے جو عرب لوگ تھے انہوں نے ریوولٹ کیا۔ گریٹر سیریا جو تھی، جو ایک صوبہ تھی، جو یہ سارے عرب علاقے جو تھے ان کے اسی ایڈمنسٹریشن کے انڈر تھی، تو وہ بھی انہوں نے ریوولٹ کیا، یا عرب جو لوگ تھے انہوں نے بغاوت کی اٹومن امپائر سے، اور ایک عام اسٹرگل کیا یا حملے کیے اٹومن سولجرز پر۔ تو عرب ریوولٹ کی وجہ سے، برٹش کی وجہ سے اور رشیا کی وجہ سے یہ جو اٹومن امپائر تھا یہ کمزور پڑا۔ By autumn 1918 the British were able to renew their offensive and the Ottoman collapse came quickly۔ اور 1918 میں چونکہ بہت سے وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اٹومن امپائر جو ہے اکنامکلی کمزور تھا، ملیٹریلی یہ کمزور تھا، یہ چونکہ زیادہ تر رحم و کرم پر تھا۔ اگر ٹریننگ کی بات ہم کرتے ہیں، اسسٹنس کی بات اگر ہم کرتے ہیں، تو جرمنی پر یہ اٹومن امپائر جو ہے یہ ڈپینڈنٹ تھا، اور انہی دنوں میں 1918 میں تقریباً جو ہے جرمنی بھی ایک بہت کمزور ملک بن چکا تھا یا بہت کمزور ہو چکی تھی۔ On October 1 the forces of Arab revolt captured Damascus۔ دمشق کو، چونکہ وہاں پر گریٹر سیریا اب جو پروونشل کیپٹل تھی، وہاں پر عرب ریوولٹ کے لوگ یا جو عرب باغی تھے وہ پہنچ گئے ڈماسکس۔ A few days later the French fleet took بیروت، اور بیروت جو ہے یہ بھی لیا گیا فرانس نے۔ دوسری بات یہ ہے and by the end of the month Ottoman armies had retreated in Anatolia، اور یہ to Anatolia، اور اس طرح ہوا کہ ساری جتنی بھی ارد گرد کے علاقے تھے، جو ایک ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا ملک تھا، ایک بہت بڑا امپائر تھا، تو وہاں سے یہ ریٹریٹ ہو گئے، چونکہ یہ کمزور پڑے تھے یا یہ جنگ جو ہے یہ ہار رہے تھے۔ where they prepared to make another defensive stand، اور یہ اب اناتولیہ میں یہ سٹینڈ لیتے تھے کہ ڈیفینسو سٹینڈ کہ ہم مطلب حملے نہیں کریں گے لیکن اپنا دفاع جو ہے یہ ضرور کریں گے۔ ایٹ فروٹ unnecessary، اور یہ جو ہے ڈیفینسو جو اپروچ تھا یا ڈیفینسو جو سٹینڈ تھا، اپنے دفاع کا جو سٹینڈ تھا، یہ مطلب سکسیسفل نہیں رہا۔ On October 31 1918 the government in Istanbul signed an armistice of Madras in a document of unconditional surrender that brought an end to the war in the Middle East and with it the end of Ottoman Empire۔ اور اٹومن امپائر جو ہے ختم ہوا اس آرمیسٹس کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ انکنڈیشنلی یہ اٹومن سولجرز جو تھے یہ انکنڈیشنلی سرنڈر ہوئے برٹش کو،
فرانس کو، رشیا کو اور جو ویسٹرن ممالک تھے ان کو یہ سرنڈر ہوئے، اور اسی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اٹومن امپائر جو ہے یہ ختم ہوا، یا فرسٹ ورلڈ وار میں انہوں نے یہ ڈیفیٹ جو ہے قبول کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دا وار دے ور ڈیفیٹڈ بٹ اٹ ہیڈ افیکٹڈ دا سوسائٹی ٹو اے لارج ایکسٹینٹ۔ اب ہم یہاں آ جاتے ہیں کہ کس طرح فرسٹ ورلڈ وار نے دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ اٹومن امپائر کو، یا جو ٹیریٹریز اٹومن امپائر کے انڈر تھی وہاں پر سوسائٹی کو کس طرح انفلوئنس کیا۔ یہاں پر اس طرح تھا کہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح ویسٹرن ممالک میں اسی یہی ٹرینڈ تھا کہ زیادہ تر جو ینگ لوگ تھے، یا جو مین تھے، یا جو میل تھے، ان کو بھرتی کیا گیا یا موبلائز کیا گیا جنگ کے لیے، اور انڈسٹریز جو تھے یا جتنی بھی ورکرز کیپیسٹی تھی یا جو سروسز تھے، یہ جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے خالی پڑی۔ تو اٹومن امپائر میں بھی اسی طرح ہوا، اور اس طرح یہ کیا گیا کہ جو فیملی لاز تھی اٹومن امپائر میں، جس کی وجہ سے وومن جو تھے وہ ریسٹرکٹڈ تھے، ان کو مطلب وہ کام نہیں کر سکتے تو یہی لاز بھی ختم کیے گئے، کیونکہ یہاں پر بھی اس طرح تھا کہ جو میل تھے وہ بھی موبلائز کیے گئے تھے وار کے لیے یا جنگ کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ وار کی وجہ سے ایک سوشل چینج جو ہے یہ شروع ہوا، اور ٹورڈز ماڈرنائزیشن۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوکل اکنامی کے لیے اس طرح ہوا کہ لوکل بورجوازی جو تھے یہ ویلتی ہو گئی، فیملی لاز جو ہم نے بات کی یہ ختم کیے گئے، اور سوشل چینج ٹورڈ ماڈرنائزیشن جو ہے یہ شروع ہوا۔ A large number of women کے ہم یہ بات بھی ہو گئی۔ The war resulted in the division of Ottoman Empire and the occupation of its other provinces by Britain and France۔ اس طرح ہوا کہ پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد مڈل ایسٹ پر اس طرح اثر آتا ہے کہ جو وعدے کیے جو عرب کے لوگوں سے وہ یہ اس طرح کیا گیا کہ مڈل ایسٹ کو یا مشرق وسطیٰ کو یا عرب ممالک کو جو آج ہے، انہی علاقوں کو دو ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم مینڈیٹ سسٹم کہتے ہیں، مینڈیٹ سسٹم کے انڈر جو ہے یہ تقسیم کیے گئے فرانس اور برٹین کے درمیان۔ تو اس طرح ہوا کہ دونوں نے یہ جو اٹومن امپائر کے ٹیریٹریز تھے، جو علاقے تھے، یہ ان کو تقسیم کیا فرانس یا ویسٹرن پاورز نے فرانس اور برٹین کے درمیان۔ In Anatolia, however, an independent Turkish republic emerged out of the Ottoman defeat۔ اور اسی کے ساتھ اٹومن امپائر جو ہے یہ ختم ہوا، اور ٹرکش جو ہے یا ٹرکی جو ہے، ماڈرن ٹرکی جو ہے یہ وجود میں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ with Britain in occupation of most of the Arabic speaking provinces and French forces stationed in Beirut, the allies were in full control of the disposal of Ottoman territory۔ یہ بات تو ہو گئی، but they were also bound, or so some parties thought, to honor the treaties and agreements that had entered into during the course of the war۔ یہ وہی ایگریمنٹس ہے، وہی ٹریٹیز ہے، وہی معاہدے ہیں اور وہی ایگریمنٹس ہے جو کیے گئے لوگوں سے، دوسرے ممالک سے ڈیورنگ دا وار۔ اب اس طرح ہوا کہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہے، چونکہ اٹومن امپائر پہلے سے انٹرنل چیزوں کی وجہ سے، انٹرنل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، اکنامک کمزوریوں کی وجہ سے، پولیٹیکل کمزوریوں کی وجہ سے، نیشنل انٹیگریشن نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسری بہت زیادہ وجوہات کی وجہ سے اٹومن امپائر جو ہے یہ بہت زیادہ کمزور بن چکا تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جرمنی خود بھی کمزور پڑی بعد میں، اور اسی طرح لیڈ بھی اٹومن امپائر کو۔ تو اٹومن امپائر کا ایک بہت بڑی غلطی جو تھی اٹومن امپائر کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں حصہ لیا۔ وہ نیوٹرل رہ سکتے تھے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر وہ نیوٹرل رہتے تو اس طرح شاید نہ ہوتا، وہ شاید اس طرح ہوتا کہ رشیا کمزور پڑتی، اٹومن امپائر جو ہے بعد میں اپنا بدلہ جو ہے یہ شاید لے سکتی تھی رشین امپائر سے یا رشیا سے۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ فرسٹ ورلڈ وار میں حصہ نہ لیتی اٹومن امپائر، تو شاید وہ آج بھی اسی ہی شکل میں ہوتی۔